قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس اتباع کرو میری، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے گناہ۔ ترغیب الی اتباع السنہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، فرمایا میری اتباع کرو تو ایک درجہ اس سے اوپر چلے جاؤ گے کہ تم رب کو محبوب بنانا چاہتے ہو، رب تمہیں محبوب بنا دے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے کیا کرنے لگے گا؟ تم بجائے اللہ کے محبوب کو محبوب بنانے کے، اللہ تمہیں کیا بنا دے گا؟ محبوب بنا دے گا، تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا اللہ تمہارے گناہ۔ تو اللہ کی محبت یہی ہے کہ کیا کر دے گا؟ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ شاعر کہتا ہے اَتَعْصِ الرَّسُولَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، اَتَعْصِ الرَّسُولَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، هَذَا لَعَمْرِي فِي الْفِعَالِ بَدِيعُ، لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ۔ تو رسول کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور دعویٰ تیرا ہے کہ میں کیا ہوں؟ محبت کرنے والا ہوں رسول سے۔ ھذا لعمری، یہ تو میری عمر گواہ ہے کہ یہ فی الفعال بدیع، یہ تو کوئی اوپری بات ہے، عقل سے دور گری ہوئی بات ہے۔ کیوں تیری محبت سچی ہوتی تو اطاعت کرتا، کیونکہ دستور محبت تو ہم نے یہی دیکھا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محب محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اور آپ دعوے کرتے ہیں اور اطاعت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی آپ میں۔ آگے جی یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے گناہ۔ آگے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، قل کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا کافرین سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، برگزیدہ بنا لیا، آدم و نوحا، آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم وآل عمران، آل ابراہیم اور آل عمران کو، علی العالمین، جہان والوں پر، ان کو اللہ نے بزرگی دی، چن لیا۔ ذریتم بعضھا من بعض، اولاد ہیں یہ بعض بعض کے، بچے ہیں بعض بعض کے، سمجھ آگئی؟ ذریتن، درا حال کہ یہ بچے ہیں، اولاد ہیں، ذریت ہیں بعضھا، بعض ان کے، من بعض بعض کے۔ کیا مطلب ہے؟ الہ ان میں کوئی نہیں، الہ ان میں یہ چنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو چنا ہے عبادت کے لیے، معبودیت کے لیے نہیں چنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علیم، علم والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، جب کہا عمران کی بیوی نے،
یہ کون سے عمران ہیں کہ انہوں نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کا بھائی بنا دیا، والد بنا دیا؟ یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ الگ عمران تھے، یہ الگ عمران ہے۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نے نظر مانی اللہ کا تیرے لیے، ماں اس کی فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سے معاملات طے کر رہی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ تیرے دین کے لیے آزاد ہوگا، باقی کاموں سے صرف دین کے لیے کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا، آزادی سے کام کرے، باقی کاموں میں نہیں پڑا رہے گا۔ فتقبل منی، پس تو قبول کر لے میری طرف سے۔ ابھی پیدا بھی نہیں، کیا کروا رہی ہیں؟ قبول کروا رہی ہیں۔ فتقبل منی، قبول کر لے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، یعنی میری دعا سن رہا ہے اور میری نیت جان رہا ہے۔ فلما وضعتها، پس جن لیا جب اس کو، قالت تو کہنے لگی، رب انی وضعتها انسا، اے میرے رب میں نے جنا ہے اس کو انسا، لڑکی۔ یہ تو کیا ہے؟ لڑکی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے لڑکا کالانثی، لڑکی کی طرح۔ اس کی کئی توجیہات ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ یہ تو لڑکی ہے، اور میں نے جس مقصد کے لیے دعا کی تھی وہ تو یہ لڑکی پورا نہیں کر سکتی، کیونکہ لڑکی لڑکے جیسے نہیں ہوتی، اور عبارت میں قلب ہے، عبارت میں قلب ہے۔ قلب کیسے ہے ذرا دیکھنا، لیسا نہیں ہے، انسا کا ذکر نہیں ہے عورت مرد کی طرح، لیسا ذکر کل انسا، قلب کیا ہے؟ نہیں ہے عورت مرد کی طرح، یعنی اللہ میں نے اس کو جنا ہے عورت لڑکی، اور لڑکی نہیں ہوتی کس کی طرح؟ لڑکے کی طرح۔ دوسرا مطلب، دوسری توجہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب اس نے کہا یا اللہ یہ لڑکی جان لی، تو اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، نہیں ہے وہ لڑکا جو آپ مانگ رہی تھی، وہ نہیں تھا کالانثی، اس لڑکی جیسا۔ وہ جو آپ کے ذہن میں تھا وہ اس جیسا نہ ہوتا، کیونکہ اس نے آگے جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ کا وہ مطلوبہ لڑکا اس جیسا نہیں تھا۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، عابدہ۔ کیا؟ عابدہ۔ مریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عابدہ۔ تو دیکھ لو، جن کو تم الہ سمجھ رہے ہو او عیسائیو، وہ عابدہ ہے، معبودہ نہیں ہے۔ لَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بِكَ تیری، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ عورت قابل ہو تو دعا دیکھو، پیدا نہیں ہوا تو فرمایا اللہ قبول کر لے، پیدا ہو گئی تو بچی تھی تو پھر ایک دم پھر التجا کی اللہ کہ میرا منصوبہ تو یہ تھا کہ لڑکا ہوگا تو یہ کر سکے گا۔ اللہ نے فرمایا بھائی بات قبولیت کی ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا، اب وہ لڑکا آپ کا مطلوبہ اس جیسا نہیں تھا، اور آگے پھر التجا کرتی ہے، نام بھی رکھ لیا کہ
کہ بچہ پیدا ہو تو پہلا حق یہ ہے اس کو کیا رکھو؟ اچھا نام بھی تو رکھو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا نام رکھا اس کا، اور پھر اسے رب کی پناہ میں دے دیا۔ کس کی؟ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کس چیز کی پناہ میں دیتے ہیں؟ پاس چھری رکھ لیتے ہیں جی؟ ہاں، کیوں چھری؟ اس لیے رکھی ہے کہ جن شیاطین اس کو تنگ نہیں کریں گے، بھائی چھرا نہ مار دے۔ بھائی جن اتنے بے وقوف ہیں، ایک طرف تو جنوں کو تم نے عالم الغیب اور الہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے، اور دوسری طرف جب آتے ہو تو ان کو اتنا بے وقوف ثابت کر رہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ 3 دن کا بچہ ہے، وہ کیا چھرے مارے گا کسی کو؟ عقیدہ شیطان نے برباد کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ میں نے اس کو پناہ میں دے دیا ہے آپ کی، وَذُرِّيَّتَهَا، اللہ خود پہلے دن کی بچی ہے، لیکن دعا کتنی دور ہو رہی ہے، اللہ اس کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ نیک سوچ ہو تو دور تک سوچو، کام ہو گیا تو بھی اچھا، نہ ہوگا اس اچھی سوچ کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آگے جی، من الشیطان الرجیم فتقبلها، پس قبول کیا اس کو ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، ساتھ قبولیت کے اچھی قبولیت کے ساتھ رب نے قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا، اور اگایا بڑھایا اس کو اگانا، اچھا خوب اگایا، ٹھیک ہے، خوب پھلی پھولی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت سونپی اس کی حضرت زکریا کو۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، یہ زکریا ان کے خالو تھے۔ کیا تھے؟ یہ خالو تھے حضرت مریم کے، تو کفالت ان کو سونپی گئی، آپ اس کی پرورش کریں، یہ آپ کی پرورش میں دے دی گئی۔ اچھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام اس کے پاس، المحراب حجرے میں، محراب سے مراد صرف یہی ہمارا محراب، ہم تو صرف محراب جو مسجد میں امام کے لیے جگہ ہے اسی کو محراب کہتے ہیں، پر عربی میں کمرے کو، حجرے کو، اور خاص طور عبادت کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ محراب کہتے ہیں۔ حضرت زکریا جب بھی داخل ہوتے اس کے پاس محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو پاتے اس کے پاس میوے، رزق، بے موسمہ پھل پڑا ہوا ہے، کھڑکیاں بند ہیں، دروازہ بند ہے، دروازہ کھول کے آئے، میوے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا قال ان یا مریم انا لک ھذا، او مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تیرے لیے؟ قالت، کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو دیکھو او عیسائیو، تم نے کہا کہ بے موسمہ پھل آنا یہ حضرت مریم کے الہ ہونے اور متصرف ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا نہیں، وہ متصرفہ نہیں، وہ تو بند کمرے میں تھی، اور روزی آتی تو کہتی کہاں سے آئی ہے؟ ہاں، اللہ کی طرف سے، وہ تو یہ خود یہ کہتی ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ دیتا ہے روزی جسے چاہتا ہے بے شمار۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت پکار اٹھے زکریا علیہ السلام، کیونکہ طلب تو ان کو بھی اولاد کی تھی۔ اور ہنالک کا لفظ زمان مکان دونوں کے لیے آتا ہے، یہاں زمان ہے، کیا زمان ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، پکارا اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، کہا اے میرے رب عطا کر دے مجھے اپنی طرف سے ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد۔ یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ اے اللہ اگر تم مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس ادھیڑ بڑھاپے کی عمر میں بیٹا دے سکتا ہے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ تو دیکھو زکریا علیہ السلام
کہ آخری عمر میں اولاد ہوئی تو اس سے وہ متصرف نہیں، بلکہ قرآن کو دیکھو تو وہ تو گڑ گڑا رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، زاریاں کر رہے ہیں، اور الہ زاریاں نہیں کرتے۔ انکا سمیع الدعا، بے شک تو ہی سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے دعا کو۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پس پکارا ان کو فرشتوں نے، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، دعا کر رہے تھے محراب میں۔ صلاۃ بمانے کیا ہے؟ یہ نہیں تھے نماز میں ہی آواز دیجیے ان کو، دعا میں مصروف تھے، ابھی دعا جاری تھی کہ دعا قبول ہو کے بشارت بھی آ گئی۔ فرمایا کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو دے گا، بشارت دیتا ہے بیحییٰ، کس کی؟ بیٹے یحییٰ کی، بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی اور نام بھی رکھ دی اللہ کی طرف سے، یحییٰ کی اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے۔ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا وہ ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور وہ کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ بیٹا آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا، تائید کرے گا کہ یہ اللہ کے نبی برحق ہیں۔ آگے جی، وَسَيِّدًا وَحَسُورًا، سردار ہوگا، وحسورا، اور پاک باز ہوگا، عورتوں سے دور رہنے والا، عورتوں سے دور رہنے والا، شادی نہیں کرے گا، تو شادی نہ کرنے کی وجہ کہ ان کی کوئی جسمانی کمزوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ ایک بندہ شادی کوئی نہ کرے جیسے وہ نامرد ہو یا کمزور ہو، نہیں، حسور کہتے ہیں وہ عورتوں سے دور رہے گا مع القدرت، باوجود اس کے کہ وہ شادی کی طاقت رکھتا ہوگا، لیکن بس وہ اپنی جوانی کس میں وقف کرنا چاہتے ہوں گے؟ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی دین کی دعوت اور تبلیغ میں۔ وَحَسُورًا، اور پاک باز ہوگا، وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، نبی ہوگا من الصالحین، نیکوں میں سے ہوگا۔ پتہ نہیں بندہ، میں سوچتا ہوں اپنی جگہ، جب زکریا علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہا نیک صالح بیٹا دے دے، رب نے کہا بیٹا بھی دیتا ہوں، نام بھی رکھ دیا، سردار بھی ہوگا، پاک دامن بھی ہوگا، اور حسور بھی ہوگا، اور اللہ کی طرف سے نبی بھی ہوگا۔ جب اتنی ہی بشارتیں ایک جگہ ملی ہوں گی تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا سوچے نا بندہ، کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا قال رب، کہنے لگے اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرا غلام بیٹا، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، وقد بلغنی الکبر، تحقیق پہنچ چکی ہے، کیا چیز؟ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، مجھے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ذرا دیکھیے سورۃ مریم، فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ، اس کا بندہ زکریا، اذ نادا ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، نداء خفیہ، چپکے چپکے، چلا کر نہیں، کیسے؟ چپکے چپکے پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی، بے شک ہے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بڑھاپے سفیدی سے بڑک اٹھا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں ہوں اللہ میں تجھ سے مانگ کر بدبخت، تجھ سے مانگنے کی وجہ سے میں بدبخت اور محروم کبھی نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ تو ادھر فرمایا اللہ کیسے ہوگا، حالانکہ پہنچا ہے میں مجھے بڑھاپا، میں بوڑھا ہوں، وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی بانچ ہے،
شنڈا، ٹھیک ہے، بانچ ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ قالا، جواب کس کی طرف سے؟ رب کی طرف۔ کذالک، عام مفسرین اس کو تشبیہ کس لیے لیتے ہیں، اور حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کمال کے لیے، تو کیا ہے؟ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اے یہی میرا کمال ہے کہ آپ بوڑھے ہیں اور بیوی بانچ ہے، اب بھی دوں گا، یہی میرا کمال ہے۔ کذالک، ایسے ہی اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وقال، تو فرمایا رب اجعل لی آیا، اب خود ہی فرماتے ہیں اللہ کوئی نشانی مقرر کر دیجیے میرے لیے، مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ آپ نے دینا شروع کر دیا، مل رہا ہے، کوئی نشانی ہو، بھئی کام شروع ہو گیا، بنا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال، فرمایا آیتو کا، تیری نشانی، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال، کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام، کتنے دن؟ 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، بس جس دن سمجھ جاؤ کہ بات نہیں ہو رہی، کتنے دن تک بات نہیں ہو سکے گی؟ 3 دن آپ بات نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، مگر اشارے سے بات۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن نے اشارے کو بھی بات کہا ہے، اشارے کو بھی بات، یہی وجہ ہے کہ گنگا طلاق کیسے دے گا؟ ہاں، اشارے سے دے گا، سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو اشارے سے سب جب دے گا تو اس کے اشارے کو کلام سمجھا جائے گا کہ نہیں؟ قرآن بتا رہا ہے آپ بات نہیں کر سکیں گے ثلاثۃ ایام۔ اب وہ کیسے اشارہ ہو گئی، مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ فرمایا اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ایک دفعہ طالب العلمی میں رائے ونڈ گیا تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے گنگوں کا اجتماع ہے۔ کس کا؟ اچھا، ادھر گیا تو کافی تعداد میں گنگے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک بندہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل خاموشی ہے، اور سارے گونگے ہیں، کوئی رو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لگا ہوا ہے، بیان جاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اشارے ہیں۔ ابھی تو دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، ابھی تو خبریں بھی یہ جب چلتی ہیں تو ساتھ ایک اشاروں والا بیٹھ کے وہ اشاروں سے بھی لگا رہتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، لوکل زبان میں تھوڑا سا اشاروں میں فرق آتا ہے، باقی پوری دنیا کے گونگوں کی زبان ایک ہے۔ تو علاقائی بولی میں اگر کوئی فرق آ جائے تو آ جائے، باقی جو عام بڑی زبان ہے اس میں سب کے اشارے کیا ہیں؟ ایک ہیں، اور اپنی بات سمجھا لیتے ہیں۔ آپ کسی گونگے کو لے جاؤ گونگوں کی بستی میں، وہ بالکل ان کو بھی سمجھا لے گا اور یہ سمجھ جائیں گے، ان کی اپنی بولی ہے۔ اور یہ گونگا جو بول نہیں سکتا، اصل میں گونگا ہوتا بہرا بھی ہے، کیونکہ وہ زبان تو ہوتی ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے، تو اس لیے سیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو جب سوتے تھے تو باقی لوگ خاموشی کی جگہ میں سوتے تھے، اور یہ سارے ادھر ہی سوئے ہوئے تھے جدھر ڈزا ڈزا شور و کام لگا، کیوں؟ سننا تو ہے کوئی، ایسے ہی سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا کریں، ایسا بہرا مر جائے تو پھر وہ بھی سنتا ہے۔ واہ بھائی، ایسا بہرا مر جائے۔ ہمارے ہری پور میں کیا ہے وہ مزار کا نام، کمال حاجی صاحب آپ کو پتا ہے، ڈورا شاہ۔ تو میں نے کہا خود ہی کہتے ہو ڈورا، ہمارے انکو کی بولی میں کس کو کہتے ہیں؟ بہرے کو جو نہیں سنتا۔ تو جو زندہ ہو کے نہیں سن رہا تھا وہ مر کے سننے کیسے لگے؟ خدا کے بندو، کوئی دماغ سے کام لو جی۔
یہ کرامت تو نہیں، البتہ کرامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ عجیب لوگ ہیں۔ یا قبرستان پہ یہ بتا دو، جھنڈے لگا دو کہ بھائی اس کو نہیں سلام کرنا کیونکہ یہ ڈورا مرا ہوا ہے، اور یہ ٹھیک تھے زندگی میں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سلام کر دیا کرو۔ یا پھر ڈوروں کے لیے یہ لکھ دیا کرو کہ بھائی یہ سنتا تو نہیں، البتہ دیکھتا ہے، اشارہ کر لیا کرو۔ ہیں عجیب کہانیاں۔ آگے جی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یاد کر اپنے رب کو بہت زیادہ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور پاکی بیان کر بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، دن کے آخری حصے میں، پہلے حصے میں، صبح بھی کر۔ ابکار کس کو کہتے ہیں؟ صبح سویرے کو۔ باکورہ سویرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حسن بصری سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنا بڑا علم کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا 4 صفات سے، ان میں ایک ہے بباکورۃ الغراب، کہ میں کوے کی طرح صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ صبح سویرے اٹھنے میں بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ طالب علم کہتا ہے رات 2 بجے تک بٹھائے رکھو مگر صبح نہ اٹھاؤ کبھی۔ یہ صبح کی نیند کو، یہ ان کی اصطلاح میں کہتے ہیں سلطانی خواب، ہاں شاہی نیند۔ اس کے لیے تو چونکہ طویل وقت درکار ہے، میرا اس پہ جمعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مفسدات قلب کے اوپر ایک بحث کی ہے۔ کس پر؟ دل کتنی چیزوں سے فاسد ہوتا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں 5 چیزیں ہیں۔ ایک کثرت النوم، دل فاسد ہوتا ہے زیادہ سونے سے، زیادہ بولنے سے، زیادہ کھانے سے، زیادہ مجلسوں میں خلط ملط ہونے سے۔ تو پھر جب کثرت نوم، پھر اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ صبح نماز کے فجر کے بعد سونا کراہت سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر خود ہی تفسیر میں کہتے ہیں ہاں اس شخص کے لیے گنجائش ہے جو تہجد کے لیے اٹھا ہو، رات کو قیام طویل کیا ہو، تو اگر یہ بندہ کیا کر جائے، سوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو رات بھی ساری سویا ہو اور نماز بھی بستر شریف میں جائے اور پھر نماز کے بعد بھی گھنٹے کیا جائیں بستر میں جائیں، خدا جانے اس کے دل کا کیا حال ہوگا، ہیں؟ تو مکروہ کراہت سے تو خالی باہر حال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہاں اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، ہماری مجبوری یہ بھی ہے کہ ہم رات کو پروگرام کہیں ہوتا ہے تو ہم سفر پہ ہوتے ہیں، تو رات کو 2:30 بجے 2 بجے 3 بجے گھر پہنچتا ہے۔ تو اب یہ بندہ اگر نماز فجر کے بعد پھر یہ نہ سوئے تو اگلے دن پھر جانا ہوتا ہے سفر پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ استثناء ہے ضرور۔ آگے، بالعشی والابکار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے، بے شک اللہ نے، اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، اور آپ کو شک فی الدین سے پاک کر دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کو جہان کی عورتوں میں برگزیدہ بنا دیا، آپ کو چن لیا جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، عاجزی کر، یا اقنتی، تابعداری کر، لرب کے، اپنے رب کی، واسجدی، سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین۔ یہاں رکوع سے میرے شیخ فرماتے ہیں یہ نماز والا رکوع نہیں، یعنی دین کا کام کر، دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے،
ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف میرا پیغمبر۔ یہ غیب کی کیا ہیں؟ میں نے نفی شرک فی العلم میں یہ بات بتائی تھی کہ ایک ہے علم غیب، یہ صرف اور صرف کس کا خاصہ ہے؟ عالم الغیب، نہ اللہ کے سوا کوئی کلی عالم الغیب بھی نہیں، کوئی جزئی عالم الغیب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، باقیوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع علی الغیب، کہ بعض غیب کی خبر پر اللہ نے مطلع کر دیا، بعض کی خبر دے دی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے یہاں فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ ہاں، تو وحی کے ذریعے ہم کو خبر دے رہے ہیں غیب کی اس خبر، اور اس کو ہم مانتے ہیں، اور ماننا ایمان سمجھتے ہیں۔ آگے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اور نہیں تھے میرا پیغمبر آپ موجود، لدیہم، آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون پرورش کرے، کفالت کرے مریم کی، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ بحث کر رہے تھے۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب پیدا ہوئیں تو ان کی کفالت کون کرے؟ بیت المقدس میں تو اور بھی عبادت گزار بہت تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور وہاں اور بھی لوگ تھے، اور ان کے پاس قلمیں بھی تھیں، تورات لکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کفالت ہمیں کرنی ہے، دوسرے استاد نے کہا میں کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ زیادہ حقدار بھی تھے کہ وہ خالو بھی تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں کرتا ہوں، بات نہیں بنی تو چلو قرآن اندازی کرتے ہیں۔ تو قرآن انہوں نے کیسے ڈالا؟ ہر بندے سے کہا اپنا اپنا قلم لو اور بہتے ہوئے پانی میں پھینک دو، ڈالو۔ اب پانی بہہ رہا ہے، قلم اس میں پھینکے گئے، باقیوں کے قلم پانی کے ساتھ بہہ گئے، اور زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے مخالف صرف اوپر چلنے لگا۔ جب وہ اپنی کیا ڈال رہے تھے، تفسیر خازن وغیرہ میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتلاتے ہیں، ورنہ وحی کے بغیر آپ کو اس کا علم بھی نہیں تھا اور آپ خود وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ تو دونوں باتوں کی نفی، عالم الغیب ہونے کی بھی نفی کر دی اور حاضر ناظر ہونے کی بھی کیا کر دی ہے؟ نفی کر دی، کہ آپ وہاں حاضر موجود نہیں تھے جب وہ جگڑ رہے تھے، جب وہ کلمے ڈال رہے تھے۔ واضح لفظ موجود ہے، فرمایا ما کنت لدیہم، نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں، کہ ایہم یکفل مریم، کون ان میں کفالت کرے مریم کی، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ وہاں ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ بحث کر رہے تھے، جگڑ رہے تھے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان، بشر اور افضل البشر تھے، اور صرف افضل البشر نہیں بلکہ افضل الخلائق تھے۔ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں سب میں سے آپ کیا ہیں؟ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن ہیں آپ بشر، اور اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن معبود کون ہے؟ اکیلا اللہ ہی ہے۔ تو حاضر اور ناظر کا یہ مطلب کہ ایک ذات دو تین جگہوں میں بیک وقت حاضر ہو۔ اگر نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو صورتیں قرآن کی دو ہوتی، مکی اور مدنی، جی
مکی اور مدنی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب مکے میں ہیں تو صورتیں مکے میں آ رہی ہیں، مکی ہو رہی ہیں، جب آپ مدینہ میں ہیں تو صورتیں کیا بن رہی ہیں؟ مدنی بن رہی ہیں۔ اگر ہر جگہ کی بات کریں گے تو پھر مکی مدنی کا تصور کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ یا تو یہ تصور ختم ہوگا یا پھر آپ کو کہنا پڑے گا پاکستانی صورت، ہندوستانی صورت۔ جی دوسری بات کہ آپ جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، مدینے والے مکہ آیا کرتے تھے، اور جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو پھر آپ مکہ میں نہیں تھے، مکے والے مدینہ آیا کرتے تھے ملنے کے لیے۔ ہجرت کا یہی معنی ہوتا ہے ایک جگہ چھوڑ کے، تو جب آپ ایک جگہ چھوڑ ہی نہیں تو ہجرت کیسے؟ معراج کا انکار ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مکہ مسجد حرام سے اللہ نے آپ کو اٹھایا، کہاں لے کر گئے؟ مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پھر اوپر لے گئے۔ تو جب آپ مکے میں تھے تو مسجد اقصیٰ میں نہیں تھے، جب مسجد اقصیٰ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، پھر جب آپ اوپر گئے تو آپ نیچے نہیں تھے۔ اور اگر آپ کہیں کہ پہلے ہی سے ہر جگہ تھے تو لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کا ذہن صرف اس لیے الجھایا جا رہا ہے کہ شش و پنج میں پڑ جائیں اور یہ عقیدہ رکھنے لگ جائیں کہ نبی علیہ السلام ادھر حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، تو ہم کہتے ہیں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں منظور بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا یعنی دکھائی بھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے دور میں جب حاضر ہوتے ناظر ہوتے ایک جگہ تو منظور بھی ہوتے، دکھائی بھی دیتے تھے۔ تو اب آپ بتائیں منظور ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں، دلیل کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات، صحابی جو نبی کو دیکھے ایمان کی حالت میں، صحابی کیا ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے، نبی کی صحبت پائے، وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ یا وہ نبی کو نہ دیکھے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے لیکن ایمان کی حالت میں نبی نے تو ان کو، بات نہیں سمجھے، جو نبی کو دیکھے وہ بھی صحابی، جس کو نبی دیکھ لے اور وہ ایمان کی حالت میں ہو وہ بھی صحابی۔ جب نبی اب حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں تو اب آپ صحابی بن گئے کہ نہیں بنے؟ اب اگر بن گئے تو دعویٰ کر کے دکھاؤ، لگ پتہ جائے، اور اگر نہیں بنے تو پھر بھی آپ کی جگہ ہے کہ آپ اسلام سے باہر ہوں گے۔ کیوں؟ نبی جس کو دیکھے اور وہ صحابی نہ بنے تو وہ ابو جہل بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا لیکن وہ صحابی۔ تو خواہ مخواہ کی ایسی فضول بحثیں جو کتاب اللہ کے بالکل یکسر معارض ہوں، اس کا مقصد صرف یہ کہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب، متصرف الامور اور مختار کل ثابت کرنا ہے۔ آگے جی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک دن نبی علیہ السلام کو میں نے اپنے پاس آئے، آپ میرے پاس لیٹے آرام کے لیے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے نبی علیہ السلام، میں اٹھ کے فوراً تلاش میں پڑ گئی، فوراً نکلی، تو جب جا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں ہیں اور وہاں کے شہداء کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو مجھے دیکھ کے تو فرمایا، عائشہ کیا آپ کو شک پڑ گیا تھا کہ میں آپ سے اٹھ کے کہیں دوسری جگہ چلا گیا ہوں؟ سوکنی اور بھی تھی نا؟ تو فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کا فراق نہیں برداشت ہوا، آپ اٹھے تو میں نے بھی تلاش کی۔ اب یہ حاضر اور ناظر والوں سے پوچھ لینا چاہیے نا جی کیا مطلب ہے ان کا، یا اس کی کیا تشریحات ہیں۔ آگے جی،
اذ قالت الملائکۃ، تو جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے۔ اللہ آپ کو اپنی طرف سے کلمے کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ کلمہ کون ہے؟ اسمہ المسیح عیسی بن مریم، وہ ان کا نام المسیح مسیح ہے، جو عیسیٰ بیٹے مریم ہیں۔ ان کا نام مسیح ہے جو عیسیٰ ہیں بیٹے مریم کے۔ ہر نبی کے ساتھ، کسی بھی نبی کے ساتھ یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا، والد کا بھی نام نہیں ملے گا، لیکن یہاں قرآن مقدس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ پڑھتے جاؤ تو ان کے ساتھ ان کی والدہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ہر جگہ والدہ۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے اپنی کامل قدرت کے ساتھ والدہ کے پیٹ سے پیدا فرمایا، کلمہ کن کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ آگے فرمایا ان کا نام ہوگا المسیح۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے مسیح، حضرت مسیح۔ تو حضرت مسیح، ان کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ بعض فرماتے ہیں مسیح سیاحت سے ہے، گھومنے والے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ مسیح بدن میں ملائم تھے، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ یہ ذکر کی ہے، مسیح مسح سے، مسح کرنا۔ تو آپ کسی بھی مادرزاد اندھے یا کوڑ کے مریض کے جسم پہ یوں ہاتھ مسح کرتے پھیرتے، اللہ اسے صحت دے دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ آگے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجاہت والے ہیں۔ کس والے ہیں؟ وجاہت والے کیا مطلب؟ چہرے والے۔ تو چہرے والا ہر بندہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہماری لغت میں یہ، ہمارے معاشرے میں، عرف میں کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھا میں نے، چہرے کا لحاظ کرنا، عزت دار آدمی، کیا؟ صاحب عزت۔ ہاں ان کو بھی ای آتے نے، فلانے دا منہ متھا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا لحاظ کوئی نہیں کرتا۔ وجیہن فی الدنیا، وجاہت والے، عزت والے دنیا اور آخرت میں ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے قریبیوں میں سے ہوں گے۔ آگے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کلام کریں گے لوگوں سے فی المہد، گہوارے میں، وکہلا، اور بڑھاپے میں۔ کلام کریں گے لوگوں سے فی المہد، گود گہوارے میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، کہولت میں، ومن الصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ گود میں بات کرنا تو معجزہ ہے، کرامت ہے۔ بڑھاپے میں بات کرنا یہ کون سی بات ہے؟ سارے ہی بوڑھے بڑھاپے میں بات کرتے ہیں، یہ بابا جی بھی ہیں، وہ بابا جی بھی ہیں۔ کہولت میں بات کرنا، مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ بڑھاپا ان پہ نہیں آیا تھا جب ان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ جب ان کو اٹھا لیا گیا تھا تو بڑھاپا ان پہ نہیں آیا تھا، اور وہ لوگوں سے کریں گے باتیں بڑھاپے میں، تو اشارہ ہے کہ وہ آئیں گے، بوڑھے ہوں گے اور بات کریں گے۔ پتہ نہیں بات تک پہنچ گئے؟ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب وہ آئیں گے 24 سال رہیں گے مزید، پھر دنیا میں کتنا وقت گزاریں گے؟ 24 سال گزاریں گے، پھر اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمائے یکلم الناس، کلام کریں گے لوگوں کو، لوگوں سے بات کریں گے، فی المہد وکہلا، گود میں، پنگوڑے میں، گہوارے میں، وکہلا، اور بڑھاپے میں۔ آگے جی، قالت، کہنے لگی حضرت مریم، رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب کس طرح ہوگا میرا بیٹا، کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے،
قالا کذالک، اللہ کذالک، یہی میرا کمال ہے، یہی اللہ کا کمال ہے، ایسے ہی ہوگا۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرن، جب طے کرتا ہے کوئی کام، فانما یقول له کن فیکون، پس بے شک اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور سکھائے گا اللہ اس کو الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل۔ یہ کیا ہے؟ کتاب سے مراد ایک قول کتابت، کہ اللہ ان کو کتابت سکھائے گا، اپنے وقت کے سب سے بہترین کاتب ہوں گے، علم کتابت۔ دوسرا معنی کہ الکتابہ سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ان کو قرآن سکھائے گا، تو کب سکھائے گا؟ ظاہر بات ہے ابھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج کل کئی لوگ، میرزائی تو سارے اور میرزائی نما بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، وہ فوت ہو گئے، اور ان کی وفات ثابت کرنے کی بھرپور کوشش لگی ہوئی ہے۔ لیکن قرآنی ان نصوص کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل واضح پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قول کرنا کہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی وفات کے انکاری نہیں، وہ فوت ہوں گے، لیکن ابھی تک فوت ہوئے ان کو اللہ نے بروحہ و جسدہ اسی طرح زندہ آسمانوں پر کیا کر لیا ہے؟ اٹھا لیا۔ آ رہا ہے آگے، فرمایا سکھائے گا اللہ اسے کتاب، والحکمت، اور دین کی سمجھ، آگے، اور تورات اور انجیل، تورات کا بھی علم ہوگا، انجیل کا بھی علم ہوگا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ، اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس آ گئے، تو کیا کہا؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کا ہیئت الطیر، پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پس میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ پرندہ بن جاتا ہے، باذن اللہ، کس کے حکم سے؟ گارے مٹی سے صورت میں بناتا ہوں، پھونکتا میں ہوں، لیکن اس کو پرندہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو عیسائیوں کے اس بات کا جواب بھی دے دیا کہ وہ تو دیکھو نا یہ کام کرتے تھے، صفات الوہیت ہیں۔ فرمایا یہ صفات الوہیت اب بھی الہی کے ساتھ خاص ہیں، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ آگے جی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں الْأَكْمَحَ، کس کو؟ مادرزاد اندھے کو، کس کو؟ مادرزاد اندھے کو، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو جائے اس کا علاج نہیں ہوتا تھا۔ وَالْأَبْرَصَ، اور برس کے بیمار کو، کوڑ، برس، وہ جو سفید سفید داغ نہیں پڑ جاتے جسم میں، یہ اس بیمار کو ٹھیک کرتا ہوں۔ آگے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ، ہر بات کے ساتھ کیا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، اس کی جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ کوئی بندہ آتا محفل میں بتا دیتے، کھا کے یہ آئے ہو، یہ چھوڑ کے آئے ہو گھر میں، آپ یہ کھائے ہو، یہ کھا کے آئے ہو، اور کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ تو فرمایا میں بتاتا ہوں تم جو کھاتے ہو اور جو گھر میں ذخیرہ کرتے ہو، یہ سارا کس کے بتلانے سے؟ اللہ کے بتلانے سے۔ آگے، ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے،
لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، ومصدقا لما بین یدی اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان کی بین یدی جو مجھ سے آگے ہیں، من التورات تورات سے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کے بعد آئے ہیں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور تاکہ میں حلال قرار دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ تو آپ نے تو پڑھا تھا کہ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے، تو ادھر کیا ہے، تاکہ میں حلال ہونا بیان کر دوں تمہارے لیے، تاکہ میں حلال ہونا بیان کر دوں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کا، حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی دیکھ لو، نسخ کا انکار کرتے ہو تو نسخ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلی شریعت میں جو چیزیں تم پر کیا تھیں، حرام کی گئی تھی، میں ان کا حلال ہونا تمہارے لیے کیا کرتا ہوں، اس حکم کو منسوخ اور یہ حکم دیتا ہوں۔ یہ تو نسخ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی قائل، تو آپ کو پیغمبر پہ اعتراضات کرتے تھے نا، انہی کا تو اعتراض تھا، وہ قبلے کا اور احکام کا، تحویل قبلہ وغیرہ۔ آگے جی، وَجِئْتُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی وربکم بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو۔ استدلال عیسائیوں نے کیا، اس کا جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خرق عادت کام جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، میری حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم اللہ میرا بھی رب ہے، پالتا ہے مجھے اور تمہیں بھی پالتا ہے، پس عبادت اسی کی کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں اسی کی عبادت کرو، اور عیسائیوں تم نے خود عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی، معلوم ہوا ہمیں مسیحی بنانے آئے ہو، خود مسیحیت کا انکار کرتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہو۔ فرمایا فَاعْبُدُوهُ پس اسی کی بندگی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہی ہے صراط مستقیم۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یا دیکھ لیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو، آپ کہیں گے کفر کو محسوس کرنے کی چیز ہے، تو اس لیے بعض علماء مانا کرتے ہیں احس اعلم، جب جان لیا یا دیکھ لیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر فرمایا من انصاری الی اللہ۔ یہ کیسے محسوس ہوا ان کو؟ یہ ایسے ہوا کہ یہودیوں نے بادشاہ وقت کے سامنے شکایت کی جو یہودی تھا، اور اس کو بھی یہ تیار کر دیا کہ اس نے بھی آرڈر جاری کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دو۔ اب جب پھانسی کا آرڈر دینے لگے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو چند لوگ مخلص ماننے والے تھے، ان کو قرآن نے کیا لفظ دیا؟ حواری۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے لفظ صحابہ استعمال ہوتا ہے، اصحاب رسول، اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ حواریون۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اللہ کے لیے میری امداد کرتا ہے؟ من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرتا ہے؟ الی اللہ اے فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں۔ قال الحواریون تو حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی دین کی مدد کرنے والے ہیں، نحن انصار رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وشہد اور تو گواہ ہو جا بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، بما انزلت جو اس پر جو تو نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول اور ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین پس لکھ دے ہمیں گواہوں میں سے، توحید اور رسالت کے گواہوں میں لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور تدبیر کی، کیا مکرو کیا کی؟ تدبیر کی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، پھانسی دینے کی،
وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر کی ان کو بچانے کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو تدبیر کس کی کارگر ثابت ہوئی؟ جی اللہ کی تدبیر۔ انہوں نے قتل کی تدبیر کی، رب نے بچانے کی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آگے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں تجھے متوفی کا پورا پورا وصول کرنے والا ہوں۔ مانا کرو میں تجھے پورا پورا وصول کرنے والا ہوں۔ وہ کیسے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا مکرو مکر اللہ، انہوں نے تدبیر کی قتل کی، اللہ نے تدبیر کی بچانے کی۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، میں آپ کو پوری طرح اٹھانے اپنی طرف لینے والا ہوں۔ کیسے؟ رافعوک الیہ، کہ متوفی کا ایک معنی ہوتا ہے وصول کرنا پورا کسی چیز کو، اخذ شیئن وافین، امام راضی فرماتے ہیں اخذ شیئن وافین، امام راضی یہ لفظ پورا پورا کسی چیز کو لینا، تو فرمایا پورا پورا کیسے لوں گا؟ رافعوک الیہ، روح مع الجسد آپ کو اپنی طرف کیا کرنے والا ہوں؟ اٹھانے والا ہوں، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں۔ پھر آپ کہیں گے کہ متوفی کا معنی تو بخاری شریف کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب، یہ ہے ممیتوں کا، وہاں کیا لفظ ہے؟ اب بخاری دیکھیں، اب آیت کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، اے ممیتوں کا، تو اب مفسرین اس آیت کو اس زمرے میں یوں حل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا فی آخر الزمان، میں آپ کو موت دوں گا آخر زمانے میں، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ الْآن، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف اب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ موت دوں گا آخری زمانے میں جب آئیں گے، لیکن اٹھاتا میں آپ کو اب ہوں، اب میں آپ کو اٹھا رہا ہوں۔ اگر آپ مرزائیوں کی باتیں لے لے یا ان کی ذہنیت کی کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام متوفی کا آ گیا، رافع کا آ گیا، وہ کہتے ہیں موت دیتا ہوں آپ کی روح کو اٹھاتا ہوں، ہم کہتے ہیں موت دیتا ہوں اٹھاتا ہوں، یہ روح اٹھانا صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یا کائنات میں ہر مرنے والے کی روح اٹھتی ہے؟ تو پھر یہاں مکرو مکر اللہ اور پھانسی سے بچانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر تو ہر بندے کی جس کو موت دیتے ہیں تو اس کی روح کو کیا کرتے ہیں، لیکن کسی باقی مردے کے لیے اللہ نے یہ لفظ قرآن میں استعمال نہیں کیا ہے۔ یہاں رافعو کا لفظ جو استعمال کیا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح مع الجسد اٹھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا ہے۔ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا ہے۔ یہ آیت ذرا نکالو حفاظ کرام۔ سورت کا نام ہے سورت النساء، آیت 157-58، سورہ نساء آیت 57-58 ذرا دیکھیے۔
157 58۔ اللہ نے لعنت کی ہے عیسائیوں پر جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ کس وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور حضرت مریم پر بہتان عظیم لگایا، اور اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان پہ مہر لگائی کہ وہ کہتے ہیں اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ انہوں نے ان کو پھانسی دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو اشتباہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ اشتباہ کیا تھا؟ اشتباہ یہ تھا کہ جو بندہ آپ کو کمرے سے گرفتار کر کے پھانسی کی طرف لے کے جانے کے لیے آیا تھا، جب وہ اندر آیا آپ کے گھر، اللہ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دے دی، شکل اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے حکم دیا، اوپر اٹھا لیا۔ یہ باہر آ کے پولیس والوں کو دوسروں کی کہتا ہے وہ تو نہیں ہے اندر، انہوں نے کہا نہیں ہے، تو ہی تو ہے، شکل چونکہ ان کی ہو گئی تھی، بھئی تو ہی ہے۔ اسی کو پکڑا اور وہ ایک دو اس کی نہیں سنی، جا کے اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ جب سولی پہ چڑھا دیا تو کہتے ہیں کہ پھر ہمارا آدمی کدھر گیا ہے؟ اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا بندہ کدھر گیا ہے؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اور پھر آخر میں پھر فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، آیت کا آخری لفظ دیکھو، وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا ان کو۔ جب قتل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ زبردست حکیمہ حکمتوں والا۔ آگے جی اپنے مقام پہ آ جاؤ۔ فرمایا جب اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے، وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک، جو آپ کے تابعدار ہیں، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، فوق الذین، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف پلٹنا ہے تمہارا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ توجہ کرو میرا بھائی، میں تجھے اٹھانے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے قیامت تک اوپر رکھوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا کام یہودیوں نے سازش کی، پھانسی چڑھانے کے لیے کوشش کنہوں نے کی؟ یہودیوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ آپ کے تابعدار حواریین تھے، فرمایا آپ کو تو اٹھا رہا ہوں لیکن یہ باقی ماندہ یہ ساری زندگی آپ کے تابعداروں کے نیچے رہیں گے۔ تو ایک تفسیر یہ کہ آپ کے تابعدار عیسائی ہیں، اور آج تک دیکھ لو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، آج بھی اگر آپ کو دنیا میں کوئی یہودی نظر آ رہا ہے تو وہ عیسائیوں کے ماتحت ہی نظر آ رہا ہے۔ ان کی کہیں حکومت بھی آپ فلسطین میں آپ دیکھ لیں، جو ایک مکڑی کے جالے والی حکومت قائم ہے بھی، تو وہ کس کے مرہون منت ہے؟ یورپ اور امریکہ کے۔ جس دن ان آقاؤں نے نظریں پھیر لی تو دیکھ لینا کیسے دھڑلے سے یہ نیچے گرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قول۔
دوسرا قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی تابع دار تو کون ہیں؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ تو مومن تو آپ کہیں گے وہ تو عیسائیوں یا یہودیوں پہ ساری زندگی مسلط نہیں ہے۔ فرمایا اوپر ہونا صرف حکمرانی کا غلبہ نہیں، دلیل کا غلبہ۔ کیا؟ اگر حکمرانی میں کہیں ان کو حکومت مل بھی جائے گی لیکن دلیل کے لحاظ سے غالب کون رہیں گے؟ سر آپ کے تابع دار مسلمان ہی رہیں گے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ہے؟ ٹھیک ہے، غلبہ مراد دلیل سے ہے۔ اسلام آج بھی اپنی حقانیت کی وجہ سے کائنات کے ہر دین پہ غالب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے میری طرف، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فی ما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پس میں ان کو عذاب دوں گا، عذاباً شدیدا، عذاب سخت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، فَيُوَفِّيهِمْ، پس پورا پورا بدلہ دے گا، فَيُوَفِّيهِمْ، پس پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم، ان کا بدلہ، ان کا اجر، وَهُمْ لا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ پسند نہیں کرتا ظالمین کو۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ بیان، کیا؟ یہ جو آپ نے سنا ہے، نتلوہ، ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیکہ آپ پر، من الآیات والذکر الحکیم، آیتوں سے اور حکمت والے ذکر سے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، انہوں نے یہ بھی دلیل میں پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اگر پیدا ہوئے تو یہ ان کے الہ ہونے کی ایک دلیل ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا الہ ہونے کی دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کو تو تم بھی الہ نہیں مانتے تھے نا۔ آدم علیہ السلام کو وہ الہ، وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے تھے، اور ان میں سے بھی بات تین مانتے تھے۔ کتنے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ، ثالث و ثلاثہ۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی حالت بھی آدم علیہ السلام کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہیں، آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہیں۔ تو جب ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے وہ الہ نہیں، تو جو ماں سے پیدا اور ماں کے پیٹ میں پلے، ماں کے ہاتھوں سے دودھ پیے اور غذا پائے، وہ الہ نہیں ہوتا۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک حالت صفت عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ، اللہ کے یہاں، کا مثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح، خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، من تراب، کس سے؟ وہ تو ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے۔ آگے ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا کن، ہو جا، فیکون، تو ایسے ہی بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، کہا کن، ہو جا، تو فیکون، وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، حق ثابت ہو چکا ہے دلائل سے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے، فمن حاجک، پس جو آپ سے جھگڑا کرے، فی، اس کے اندر، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، فقل، تو کہہ دیجئے، اتنے دلائل پیش کیے، عقلی بھی نقلی بھی، شبہات سارے رد کیے، اب بھی ایک بندہ نہیں مانتا، تو آخری بات یہ ہے، آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مباہلہ کرتے ہیں، آؤ میدان میں نکلتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم بھی بچوں کو لے آؤ، تو میں عورتوں کو لاتا ہوں، تم بھی عورتوں کو لے آؤ، آؤ، ابھی پتہ چلتا ہے۔ اکٹھے بیٹھتے ہیں میدان میں، دعا کرتے ہیں، اللہ جو جھوٹا ہو اس پہ لعنت برسا دے، فیصلہ ہوتا ہے۔
عیسائی جب یہ حالت دیکھی، نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آئے، حضرت حسن اور حسین کو لیا، چلیں جی۔ جب ان کے ان پادریوں نے ان کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی باتیں تم نے کیے، مناظرے کیے، مباہلہ کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ نبی برحق ہیں، ابھی برباد ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، نہیں مانتے ہو نہ مانو، مباہلہ نہ کرو۔ تو ادھر پھر جزیے کے لیے راضی ہو گئے، مانا ذلیلوں نے پھر بھی نہیں، مباہلہ نہیں کیا، ٹیکس جزیہ دینے کے لیے کیا ہو گئے، تیار ہو گئے، اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ لوگوں نے، اس میں کوئی شک نہیں، جو میں نے مسلم کی حدیث پڑھی یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو لے کر گئے، کیونکہ نسب میں وہ سب سے زیادہ آپ کے قریب تھے، اور بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کر گئے تو لوگوں نے استدلال کیا کہ بیٹی ایک ہی تھی، باقی ہوتی تو ان کو بھی لے کے جاتے۔ یہ مباہلہ کا واقعہ ہے 9-10 ہجری کا، اور اس سے پہلے باقی 3 بیٹیاں آپ کی وفات پا چکی تھیں، جا کے تاریخ پڑھا کریں، وہ اس سے پہلے کیا ہو گئی تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم وفات پا گئی تھی۔ تو آپ نے، ورنہ آپ کے چچا تھے حضرت عباس، اور چچا کی اولاد بھی تھی، جس طرح حضرت علی چچا کے بیٹے تو باقی بھی تھے، لیکن آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، تیار ہوئے، تو اس سے انہوں نے استدلال کیا۔ ہم کہتے ہیں کوئی شک نہیں، نبی علیہ السلام ان کو لے کر گئے، یہ ان کی فضیلت ہے، عظمت ہے، پیغمبر کے ساتھ قرابت ہے، جو حقیقت ہے اس کو ماننا پڑے گا، لیکن اس سے استدلال اس پہ بات پہ کرنا کہ چونکہ حضرت علی کو مباہلہ کے لیے لے کر گئے تھے تو دلیل ہے کہ خلیفہ بھی ان کو ہونا چاہیے تھا، اس سے استدلال کرنا کہ چونکہ ان کو مباہلے میں لے کر گئے تو لہٰذا کیا ہونا چاہیے تھا، خلیفہ بھی ان کو ہونا چاہیے تھا بلا فصل۔ ہم کہتے ہیں ادھر لے کے جانے سے اگر خلافت ثابت ہوتی ہے تو جس شخصیت کو سارے صحابہ پیچھے کر کے 17 مرتبہ اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، امامت اس سے ثابت نہیں ہوتی؟ بات تو یہ ہے نا، ایک چیز کو لینا اور دوسرے کا کیا کرنا، انکار کرنا، یہ ہے تفریق۔ تفضیل اپنی جگہ ہے، بعض باتوں میں بعض کو اللہ نے، ہر صحابہ کی جزوی فضیلت ہے، لیکن یہ امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں علی الاطلاق افضل ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بے شمار دلائل کی بنیاد پر ہیں۔ آگے جی، اب آپ کو ہی بتا دیتا ہوں، ذرا سنیے۔ 17 مرتبہ مصلی پہ کھڑا کیا، کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ، ایک روایت 27 کی بھی ہے، 17 مرتبہ مصلی پہ کھڑا کیا، تمام صحابہ کو پیچھے کھڑا کیا، اور جب حج کرنے لگے، حجۃ الوداع سے پہلا حج، تو ابو بکر صدیق میں حج کی امارت میں حج کروایا جا رہا ہے۔ کس کی امارت میں؟ صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام نے حج کا امیر مقرر کیا، جائیں حج کروائیں، پورے اطراف عالم سے لوگ آ رہے ہیں۔ جب صدیق اکبر نکل گئے، پیچھے سے قرآن کی سورت کے برات کی ابتدائی آیتیں نازل ہوگی، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ جب یہ آیت براءت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے یہ آیات دیں اور فرمایا کہ علی المرتضیٰ سے کہ جیسے ہی حج کے لیے جاؤ تو حج میں یہ بھی اعلان کر دو کہ تم سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ کیا ہے، ختم ہے، مشرکین سے کہہ دو۔ یہ برات کا اعلان وہاں کر دینا حج میں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ قافلے تو چل پڑے، پیچھے سے جب یہ آ کے قافلے میں ملتے ہیں
قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیری فراست میں۔ جیسے ہی حضرت علی المرتضیٰ پہنچتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، تو صدیق اکبر نے پہلے ہی کہا امیر ام مامور، امیر انت ام، آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے یا میرے مامور ہیں؟ تو علی المرتضیٰ نے فرمایا مجھے اعلان کے لیے بھیجا ہے، بل مامور، میں مامور ہوں، امیر آپ ہی ہیں۔ بل مامور، میں مامور ہوں، امیر آپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن صدیق اکبر کی خلافت اپنی جگہ ہے، وہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کا بالاتفاق فیصلہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے فمن حاجک من بعد ذالک، پس جو آپ سے جھگڑا کرے اس کے بعد، علم کے بعد، تو فقل، کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کو یعنی خود، وانفسکم، اور تم اپنی جانوں کو لاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ابتحال کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کرنا، گڑ گڑانا۔ فنجعل، پس ہم کرتے ہیں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ آؤ، یہی طریقہ رہ گیا آخر میں، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک البتہ یہ ہے بیان حق، ان ھذا لہو القصص سے مراد بیان ہے، یہ بیان البتہ حق ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک البتہ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو العزیز الحکیم، البتہ وہی زبردست ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ پاک جاننے والا ہے بالمفسدین، فسادیوں کو۔ پڑھتے ہیں جی، وہی ہوگا نا؟ ہے تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی اذان تک، تو نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا قل یا اہل الکتاب، سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ اس میں اہل کتاب کے قبائح، ان کی قباحتوں کا بیان ہوگا۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، مستویۃ، جو ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ وہ برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لا یختلف فیہ القرآن والتوراۃ والانجیل، مدارک، جس میں نہ قرآن کا، انجیل کا، زبور کا، تورات کا آپس میں کوئی اختلاف، آؤ وہ اتفاقی بات پہ اتفاق کرتے ہیں، جو ساری کتابوں کی مشترکہ اور اتفاقی بات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں بندگی کریں گے مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم نہیں شریک کریں گے اس کے ساتھ شیئا ذرا بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہیں بنائیں گے ہمارے بعض کو رب، الہ، حاجت روا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر گئے، یعنی اقرار نہ کیا اور آنے کو تیار نہ ہوئے، فَقُولُوا، تو تم کہو، اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں، تابعدار ہیں اسی مسئلے کے۔ قل، کہہ دی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ ہاں انتم، دیکھو، کہتے تھے یہودی اور عیسائی، جی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے،
عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ فرمایا اللہ کے بندو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تورات سے پہلے گزرے، تورات بعد میں آئی۔ یہودیت تورات سے چلتی ہے، عیسائیت انجیل سے چلتی ہے، یہ بعد میں ہیں، تو وہ ان کے آنے سے پہلے گزر گئے ہیں، تو وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو گئے؟ جی جیسے ایک آپ میں سے ایک بندہ اٹھ جائے، ہاں وہ بیٹھا ہوا ایک دوست ہمارے، کیا نام ہے، جلیل بھائی، یہ اٹھ کے کہیں جی بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیپلز پارٹی میں تھے جی، تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بعد میں بنی ہے اور وہ پہلے گئے ہیں، ان کے وجود سے بھی وہ پہلے گئے ہیں، تو بھائی کچھ نہ کچھ تو دماغ استعمال کرو۔ فرمائے کیوں لڑتے ہو، جھگڑتے ہو ہم سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل، نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل، الا من بعدہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد، افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، یہ بات سمجھیے ذرا پہلے، فرمایا تم وہی لوگ ابھی تک جھگڑا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، مریم علیہ السلام کے متعلق، زکریا علیہ السلام، تو ان کے بارے میں ہم نے بھی آپ سے بحث کی کہ کیونکہ تھوڑا بہت آپ کے پاس علم تھا، کچھ شبہات آپ نے پیش کیے کہ جی قرآن نے جی ان کو کلمت اللہ کہا ہے، روح اللہ کہا ہے، انجیل میں یہ کہا، کچھ جس چیز کا تھوڑا سا علم کیا تھا اس میں تم نے جھگڑا کیا، تو جس چیز کا تمہیں سرے سے علم ہی کوئی نہیں ہے تو اس میں کیوں بحث کرتے ہو؟ ذرا لفظ پہ غور کرو، فرمایا ہا انتم، ہا خبردار، تنبیہی ہے، خبردار، ہا اولائے، تم وہی لوگو، حاجج تم نے جھگڑا کیا، فیما، اس میں، لکم بھی علم، جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم تھا، فَلِمَ تُحَاجُّونَ، پس کیوں تم جھگڑتے ہو، فیما، اس میں، لیس لکم بھی علم، کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم دلیل نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، اللہ کا فیصلہ سنو ذرا، نہیں تھے ابراہیم یہودی اور عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو فرما بردار مسلمان موحد تھے، وما کان من المشرکین، نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، ان اول الناس بابراہیم، بے شک زیادہ حقدار، زیادہ لائق، زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہے، وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ ان کے قریب اور لائق ہیں جنہوں نے اتباع کی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ولی ہے، کارساز ہے، کام سنوارتا ہے مومنوں کے، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہاں اہل کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں، سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ آل عمران میں جہاں بھی اہل کتاب کا لفظ آیا ہے اس سے مراد عیسائی ہی ہیں۔ کیا؟ وہ فرماتے ہیں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ عیسائی ہی لیتے ہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ، دیگر مفسرین فرماتے نہیں، ٹھیک ہے اکثر مقامات پہ عیسائی ہیں، لیکن اس مقام پر اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں۔ علامہ شوکانی وہ فرماتے ہیں، فتح القدیر ان کی تفسیر ہے،
اس مقام پر کیا مراد ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ اوصاف انہی پہ فٹ ہوتی ہیں۔ ذرا دیکھو، وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتا ہے ایک گروہ، ایک طبقہ اہل کتاب میں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، یہ کہ تمہیں کیا کر دیں؟ گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ، اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو کہ تورات میں نبی علیہ السلام کے اوصاف ذکر ہیں، تم اس کے خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، کیوں گڑمڑ کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہا ایک گروہ نے من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی، ایمان لاؤ اس پر، انزل علی الذین آمنوا، جو اتارا گیا ہے مومنوں پر، وجہ النہار، دن کے پہلے حصے یعنی شروع میں، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور کافر ہو جاؤ، انکار کرو آخرہ، دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹیں۔ توجہ کیجیے، اتنے دشمن ہیں، سازشی ہیں، کہ یہ بھی ان کی ایک سازش تھی کہ ایک پارٹی تیار کی انہوں نے، 10 بندوں کی، بعض مفسرین نے 17 آدمی لکھے، کہ تم نے کیا کرنا ہے، صبح جا کے سویرے کلمہ پڑھ لینا ہے، بھئی ہم مسلمان ہیں، ایمان لے آنا ہے، دن بھر ان کے ساتھ رہنا ہے، آگے پیچھے نماز شماز، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی دن کا آخری حصہ ہو، سارے اعلانیہ طور پہ پھر اسلام سے برات کرو۔ اس سے 2 کام مقصود تھے، ایک یہ جو آپ کے اپنے مذہب کے کمزور لوگ ہوں گے جو اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں، وہ پختہ ہو جائیں گے کہ دیکھو جی ہمارے پڑھے لکھے لوگ گئے تھے اور ایک دن بھی پورا ادھر نہیں گزارا اور واپس، آخر انہوں نے کچھ دیکھا ہے نا نقصان۔ دوسرا کہ جو خود کچے مسلمان ہیں، نئے، تمہارے پلٹنے سے تم پلٹو گے تو تمہارے ساتھ پوری پارٹی اور بھی پلٹ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فرمایا ایمان لاؤ اس پر جو نبی پر اتارا، ان لوگوں پر اتارا گیا جو ایمان لائے، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور دن کے آخری حصے میں انکار کر جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی آپ کے دین کی طرف کیا ہو جائیں، پلٹ جائیں اور اسلام سے پھر جائیں۔ ایک دوسری بات وہ یہ کرتے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ہاں، وَلَا تَتَّبِعُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور اعتبار نہ کرنا، کیا؟ اعتبار نہ کرنا، کبھی یقین نہ کرنا، ایمان نہ لانا، مگر اس آدمی کی بات پر یقین کرنا، تَبِعَ دِينَكُمْ، جو تمہارے دین کا تابع دار ہو۔ کتنا پکا کر رہے ہیں، اسی بندے کی بات پہ اعتبار کرنا جو تمہارے دین اور مذہب کا تابع دار ہے، اس کی بات پہ اعتماد کرنا، اس کے علاوہ کسی کی دین پر کوئی اعتبار تو ابھی ان کی بات جاری تھی کہ بات غلط کی تو اللہ نے فوراً بیچ میں ٹوک دیا کہ ان ہدی اللہ، ان الہدی ہدی اللہ، کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ آگے پھر ان کی بات شروع ہو گئی، یہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ اسی کا اعتبار کرنا جو تمہارے دین کا تابع دار ہو، اس لیے ان یؤتیا، یہ کہ دیا جائے کوئی ایک، مثل ما اوتی تم، اس طرح جو تم دیے گئے ہو، او یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔
مومنوں کی بات پہ کبھی بھی اعتبار نہ کرنا. تم اعتبار کرو گے تو جو نبوت اور فضیلت نبیوں والی تم کو ملی ہے یہ اٹھ کے کہاں چلی جائے گی؟ تو ان کے پاس چلی جائے گی. بنو اسحاق سے کہاں چلی جائے گی؟ بنو اسماعیل کی طرف چلی جائے گی. اس لیے اپنے تابع داروں کے سوا کسی کی بات کا کوئی اعتبار نہ کرنا. ان یؤتا احد، یہ کہ دیا جائے کوئی ایک مثل ما اوتی تم، جو تم دیے گئے ہو، یہ تمہاری فضیلت کہیں نکل کے ان کو نہ چلی جائے، مل نہ جائے. یا تیسری بات کہ کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے کہ اللہ دیکھ لیں ان میں سے یہ یہودی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوصاف تورات میں پڑھے تھے، یہ دیکھ لیجیے عبداللہ بن سلام جیسے صحابہ ہیں. تو پھر کل کیا جواب دو گے؟ تو اس لیے کوئی بندہ تمہارا نکل کے ان میں شامل اور ان کو ایسی کوئی صفت والی بات بھی نہ بتانا جیسے سورہ بقرہ میں گزرا ہے کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم. تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا قل ان الفضل بید اللہ. رسالت نبوت تو یہ تو رب کا فضل ہے، اور یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں. تمہارے اندر سینکڑوں نبی آتے رہے، اب اللہ نے نبوت بنو اسماعیل کو دے دی، نبی علیہ السلام کو، تو اس میں تو تمہارا کیا اختیار ہے؟ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے. واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا ہے، العظیم بڑا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے من ایسے بھی ہیں ان تأمنه بقنطار لا يؤد، یہاں سے یہ نا، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من ان تأمن ہو کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں بقنطار، ڈھیر سارا خزانہ، تو یؤدیہ الیک، آپ کو ادا کر دیں گے. سارے ہی ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ امانت دار بھی. قرآن کا انصاف ہے، جو بات کسی کی اچھی ہے تو کہہ دیتا ہے جو صفت ہے. فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس قنطار، ڈھیر سارا خزانہ بھی امانت رکھے تو یؤدیہ الیک، آپ کو واپس کر دیں گے. ومنہم، اور ان میں سے من ایسے بھی ہیں ان تأمنہ بدینار، اگر آپ اس کے پاس 1 روپیہ 1 دینار بھی رکھ دیں تو لا یؤدیہ الیک، پھر آپ کو ادا نہیں کریں گے. الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ ہمیشہ اس کے سر پہ کھڑے رہو، روزانہ ٹھک 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 دروازہ، جی دے دو نا پیسے جی. ہمارے حاجی صاحب عبدالحمید صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت ڈالے، یہ کہتے تھے کہ ہم ریاض میں ہوتے تھے تو ان کے پڑوس میں ایک بندہ تھا، وہ لوگوں کے قرض لے 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 کے پیسے عیاشیاں کرتا. تو کہتے ہیں کہ جب دیکھتے تو ہر دن اس کے دروازے کے باہر جوتیوں کا ایک انبار پڑا ہوتا تھا، لٹکا کے چلے جاتے تھے. بھئی وہ تو ملتا نہیں ہے، اب غصہ کیسے اتاریں؟ جو بھی آیا تو دروازے کے باہر کیا لٹکا کے چلا گیا؟ جوتی لٹکا کے چلا گیا کہ بھائی یہ تیرے منہ پر ہے، بس ملتا ہے وہ نہیں، کہیں اس کو کیا. تو یہ ایک نشان ہے. اس طرح ہو، پھر اگر آپ کو جا کے وہ کہیں آپ کا پیسہ واپس کر دے تو کر دے. فرمائے ان تأمنہ بدینار، 1 دینار، تو وہ آپ کو واپس نہیں کرتے. دینار کو کہتے ہی دینار اس لیے کہ دین و نار، یہ دین بھی ہے یہ نار بھی ہے. کیا؟ ہاں، صحیح استعمال ہو تو دین ہے، صحیح نہ ہو تو یہی نار ہے.
فرمایا لا یؤدیہ الیک، آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تو ہمیشہ کھڑا رہے اس پر، ذالک بانہم، اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں کے مال کھانے میں ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہے، سیٹھاں دا مال تے ساڈے تے، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل ہیں، اللہ کے بندو ان کا مال کھاؤ جیسے کوئی وصول کر سکتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ اس خوش فہمی میں یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور دبا کے چلے جاتے ہیں اور واپس بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کوئی ہم پر الزام کا راستہ نہیں ان پڑھوں کے اندر، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، راستہ نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی کا مال کھاتا رہے اور کہے جی ہم پر کوئی الزام کا راستہ نہیں ہے، ہاں من اوفا بعہدی، ہاں جو پورا کرے اپنے وعدے کو، واتقا، اور تقوی اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقین کو، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد یعنی اللہ کے احکام کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں، عہد و پیمان کے بدلے میں پیسے لیتا ہے تھوڑے سے، اولئک لا خلاق لہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں آخرت میں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا نظر رحمت کے ساتھ قیامت والے دن، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور انہی میں سے ایک فریق ہے، یلوون السنتہم، جو مروڑتا ہے اپنی زبانوں کو بالکتاب، ایک کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم اس کو خیال کرو کتاب سے، حالانکہ نہیں ہوتا وہ کتاب سے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے، اور کہتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ تورات پڑھتے پڑھتے بیچ میں اپنی طرف سے خرافات شامل کر دیتے اسی انداز میں، کیا جاہل آدمی کو اب کیا پتہ ہے، آپ عربی کی کوئی کتاب لا کے اس کے سامنے پڑھے جی یہ لکھے دے بیچ میں ٹھوک تو اس کو کیا پتہ لگتا ہے۔ فرمائے ان میں سے ایسے بھی بدبخت ہیں، یلوون السنتہم بالکتاب، جو مروڑتے ہیں زبانوں کو بالکتاب، کتاب کے ساتھ، اپنی طرف سے بیچ میں مروڑ مروڑ کے کیا کرتے ہیں، باتیں شامل کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، کہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ یہ بھی کیا ہے، یہ کتاب ہی سے پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب، وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور پھر آخر میں اٹھ کے کہتا ہے جی یہ ہوا من عند اللہ، یہ وہی فیصلہ میں نے آپ کو سنا ہے جو کس کی طرف سے ہے، حالانکہ وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے۔ اندازہ لگا لو اس دھرتی پہ کیسے کیسے ظالم اور کیسے کیسے تحریف اور دین کو بگاڑنے والے لوگ گزرے ہیں، اور بدعتی ہر دن ہر سال لگا ہوا ہے، بگاڑ رہا ہے، اس دین کو بگاڑنے کی کوشش میں لگا ہے، اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی کتاب میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کے نبی کے فرمان میں کیوں نہیں ہے؟ آج یہ فیصلہ کوئی کرے نا، لیکن یہ نہیں کرتے۔ جب اللہ کی کتاب میں نہیں، اللہ کے نبی کے فرمان میں نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، پھر ایک بندہ کہتا ہے دین، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی بات اللہ کے متھے لگا رہا ہے، دین پیغمبر کے ذمہ لگا رہا ہے جو اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ وما هو من عند اللہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، نہیں بابا جی تھوڑا سا رہتا ہے، پورا کر لینے دیں۔ فرمایا ما کان لبشر، نہیں جائز کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیں کہا ہے کہ میری کیا کرو، عبادت کرو۔ اس کا جواب دیا جھوٹ بولتے ہو، اگر کسی نے بھی کہا ہے جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی کبھی نہیں کہہ سکتے یہ بات کہ اللہ ان کو نبوت دے، کتاب دے، علم دے، اس کے بعد وہ یہ کہتا پھرے کہ تم لوگوں میرے بندے بن جاؤ، نہیں، یہ نبی نہیں کہتے۔ لوگوں نبیوں پر جھوٹ مت بولو۔ ما کان لبشر، نہیں جائز کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ دے اللہ اس کو کتاب، والحکمہ، اور
حکمت، حکمت سے مراد حکمت والنبوت اور نبوت، ثم یقولا پھر وہ کہے للناس لوگوں سے کونو عباد لی ہو جاؤ میرے بندے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن کونو ربانیین لیکن وہ کیا کہتے ہیں، کونو ربانیین ہو جاؤ رب والے، کس والے، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی پرستار بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب بوجہ اس کے کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی تعلیم دیتے ہو تو تمہیں رب والا بننا چاہیے، کس والا، ہاں قبر پرست یا مخلوق پرست نہیں، خدا پرست ہونا چاہیے تمہیں۔ فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اور بوجہ اس کے کہ تم کتاب درس کرتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، پڑھتے غور سے پڑھتے ہو اور تعلیم بھی دیتے ہو، ولا یأمرکم اور کبھی حکم نہیں دیتے، ولا یأمرکم اور کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تمہیں یہ کہے میرے بندے بن جاؤ، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں ان تتخذوا الملائکۃ کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، ایأمرکم کیا تمہیں حکم دیتا ہے بالکفر کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی تمہیں کفر کا حکم دے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ نہیں، اللہ کا نبی یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے رب بنا لو، مجھے الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ کہتا ہے کونوا ربانیین، اور وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ تم کیا کرو، فرشتوں کو الہ بنا لو، نبیوں کو رب بنا لو، وہ تمہیں کبھی بھی کفر کا حکم نہیں دے سکتا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔